مصر وہ پٹی تھی جس میں تپ کر صلاح الدین کندن بنا۔ یہاں پر اس نے جنگی چالیں سیکھی، صلیبیوں کو بار بار دھول چٹائی۔ آخر کار 1169 میں شیر کوہ نے مصر پر فتح کا جھنڈا گاڑ دیا۔ مملکت یروشلم، ٹریپولی، انطاکیہ، اڈیسا، ان ریاستوں کے پاس یورپ کی دولت تھی، جدید قلعے تھے۔ ان کا ہدف واضح تھا، ان کا دشمن ایک تھا، اور سب سے عام بات وہ متحد تھے۔ انہوں نے شام کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا، یہ اعلان کرتے ہوئے کہ نور الدین زنگی کا مشن صرف وہ پورا کر سکتے ہیں، اور ان کا مقصد ذاتی اقتدار نہیں بلکہ امت کا اتحاد ہے تاکہ القدس کی زنجیریں توڑی جا سکیں۔ انہوں نے دشمن کو پھنسانے کے لیے ایک فوجی جال بچھایا۔ انہوں نے تبریہ شہر پر حملہ کیا تاکہ صلیبیوں کو ان کے قلعوں سے باہر نکالا جا سکے۔ یہ در حقیقت ایک چارہ تھا اور مغرور صلیبی اس میں پھنس گئے۔ صلیبی فوج بری طرح گھیرے میں آ چکی تھی، پیاس سے ان کے حلق سوکھ چکے تھے، گرمی اور دھوئیں نے ان کا دم گھٹ دیا تھا۔ مسلمان فوج چاروں طرف سے موت بن کر منڈلا رہی تھی۔ یہ جنگ نہیں، ایک عبرتناک انجام تھا۔ صلاح الدین کی ولادت سے تقریباً 40 سال پہلے یورپ کے صلیبی جنگجوؤں نے مسلمانوں کو وہ زخم دیا تھا جو صدیوں تک رسنے والا تھا۔ انہوں نے بیت المقدس یعنی یروشلم پر قبضہ جما لیا تھا۔ یہ محض ایک شہر کا سقوط نہیں تھا اور نہ ہی صرف ایک جنگی ہار تھا، یہ پوری اسلامی تہذیب کے چہرے پر ایک زوردار تماچا تھا، ان کی غیرت کا جنازہ تھا۔ کیونکہ جب یہ صلیبی یروشلم میں داخل ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں کا وہ قتل عام کیا جس کی نظیر انسانی تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ صلیبیوں نے اپنے پہلے ہی حملے میں یروشلم چھین لیا، صرف قبضہ ہی نہیں کیا بلکہ اسلامی دنیا کے سینے پر کئی عیسائی ریاستیں قائم کر لیں۔ مملکت یروشلم، ٹریپولی، انطاکیہ، اڈیسا، ان ریاستوں کے پاس یورپ کی دولت تھی، جدید قلعے تھے۔ ان کا ہدف واضح تھا، ان کا دشمن ایک تھا، اور سب سے عام بات وہ متحد تھے۔ سو ہر طرف مایوسی کے بادل تھے، گہرا اندھیرا، لیکن اصول ہے کہ رات جب سب سے زیادہ تاریک ہو، سویرا وہیں سے پھوٹتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جس رات صلاح الدین دنیا میں آئے، اسی رات ان کے خاندان کو ان کا آبائی شہر چھوڑنے کا حکم ملا۔ اس جلاوطنی نے انہیں پہلے موصل پہنچایا، پھر بالا بک، اور آخر کار دمشق کی گلیوں میں۔ یہاں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ لڑکا جسے تلوار سے زیادہ کتابوں سے رغبت تھی، جو قرآن و حدیث، فقہ اور ادب کا شوقین تھا، جو شاید ایک عالم دین بننا چاہتا تھا، ایک دن تاریخ کا سب سے بڑا فاتح بنے گا، عظیم مارکوں کا ہیرو بنے گا، اور ہاں، نور الدین زنگی کے ادھورے خواب کی تعبیر بنے گا، جسے دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانے کی۔ صلاح الدین کا اصل سفر دمشق یا یروشلم سے نہیں، مصر کی سرزمین سے شروع ہوا۔ 12ویں صدی میں مصر کی حالت آج سے بھی زیادہ بدتر تھی۔ فاطمی سلطنت، جس کا طوطی کبھی سسلی سے حجاز تک بولتا تھا، اب اپنی آخری ہچکیاں لے رہی تھی۔ خلیفہ محض کٹ پتلی بن کر رہ گیا تھا۔ اصل طاقت تو وزیروں کے پاس تھی جو اقتدار کے لیے اپنوں کا گلا کاٹ رہے تھے، اور یہ کمزوری ان دو شکاریوں سے چھپی نہیں تھی جو مصر کو ہڑپ کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ ایک طرف صلیبی تھے جو جانتے تھے کہ اگر انہوں نے مصر پر قبضہ کر لیا تو فلسطین میں ان کی حکومت ہمیشہ کے لیے پکی ہو جائے گی، اور دوسری طرف نور الدین زنگی تھے جن کا ایمان تھا اگر مصر صلیبیوں کے ہتھے چڑھ گیا تو اسلام کے ہاتھ سے شام اور فلسطین ہمیشہ کے لیے نکل جائیں گے۔ اس لیے قبلہ اول کی حفاظت کے لیے مصر پر کنٹرول ضروری تھا۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مصر شطرنج کی بساط تھی، اور نور الدین زنگی نے اپنی سب سے اہم چال اپنے بہترین مہرے سے چلی۔ اپنے جرنیل اسد الدین شیر کوہ یعنی پہاڑوں کے شیر کو مصر کی طرف روانہ کیا، اور یہ شیر کوہ اپنے بھتیجے کو زبردستی اپنے ساتھ مصر لے گیا۔ جی ہاں، صلاح الدین کو اگلے 5 سال مصر جنگ کا اکھاڑا بنا رہا۔ شیر کوہ اور صلاح الدین نے 3 بڑے حملے کیے۔ ہر بار ان کا مقابلہ نہ صرف مقامی فاطمی فوج سے تھا بلکہ صلیبی فوج بھی ان کے خلاف صف آرا تھی۔
مصر وہ بٹی تھی جس میں تپ کر صلاح الدین کندن بنا۔ یہاں پر اس نے جنگی چالیں سیکھی، صلیبیوں کو بار بار دھول چٹائی۔ آخر کار 1169 میں شیر کوہ نے مصر پر فتح کا جھنڈا گاڑ دیا اور سازشی وزیر کو ہٹا کر خود مصر کی وزارت سنبھال لی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 2 ماہ بعد شیر کوہ انتقال کر گئے۔ اب سوال تھا خلا کون پر کرے گا؟ فاطمی خلیفہ اور اس کے مشیروں نے سوچا کہ شیر کوہ کا یہ نوجوان بھتیجا صلاح الدین سب سے کمزور مہرہ ہے، اسے ہم انگلیوں پر خوب نچا سکیں گے۔ یہ ان کی سیاسی زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی، کیونکہ یہی وہ لمحہ تھا جب صلاح الدین کا ستارہ چمکا۔ صرف 31 سال کی عمر میں وہ مصر کے طاقتور ترین وزیر بن گئے۔ وہ دراصل مصر میں نور الدین زنگی کے نائب تھے، اور یہ کانٹو کی سیج تھی جس پر انہیں چلنا بھی تھا اور سونا بھی۔ وہ 2 متضاد طاقتوں کے بیچ پس رہے تھے، ایک طرف دمشق میں ان کے آقا نور الدین زنگی اور دوسری طرف قاہرہ میں فاطمی خلیفہ۔ صلاح الدین کو تلوار کی دھار پر چلنا تھا، ذرا سی غلطی کا انجام صرف موت تھا۔ صلاح الدین نے خاموشی سے اپنا جال بننا شروع کیا، فوج میں اپنے وفادار بھرتی کیے، اہم عہدوں پر اپنے خاندان کو بٹھایا، اور آہستہ آہستہ فاطمی اثر و رسوخ کو ختم کرتے چلے گئے۔ پھر 2 سال کے صبر آزما انتظار کے بعد 1171 میں انہوں نے اپنا آخری وار کیا۔ ستمبر 1171 کا دن تھا۔ قاہرہ کی مرکزی جامع مسجد میں جمعہ کا اجتماع تھا۔ خطیب کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ جیسے جیسے خطبہ آگے بڑھ رہا تھا اس کی گھبراہٹ دیدنی تھی۔ جب حکمران کا نام لینے کا وقت آیا تو پوری مسجد کی سانسیں تھم گئیں، اور پھر لرزتی آواز میں اس نے فاطمی خلیفہ کی جگہ بغداد کے عباسی خلیفہ کا نام پکارا۔ ایک لمحے کا سکوت، اور پھر فضا اللہ اکبر کے نعرے سے گونج اٹھی۔ صلاح الدین کی حکمت عملی سے 2 صدیوں بعد قاہرہ کے ممبروں پر عباسی خلیفہ کا نام گونج رہا تھا۔ یہ خاموش انقلاب تھا، ایک بڑی بغاوت تھی، مگر کسی میں اسے روکنے کی جرأت نہ تھی، کیونکہ فاطمی خلیفہ بیمار بستر مرگ پر تھا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی فاطمی سلطنت تاریخ کا حصہ بن گئی، اور مصر ایک پکے ہوئے پھل کی طرح صلاح الدین کی جھولی میں آ گرا۔ اب صلاح الدین مصر کے سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ انہوں نے نور الدین کا خواب سچ کر دکھایا تھا۔ 2.5 سال کا مختصر عرصہ گزرا تھا کہ 1174 میں نور الدین زنگی خالق حقیقی سے جا ملے۔ مسلم دنیا ایک بار پھر یتیم ہو گئی۔ زنگی کے بعد ان کا کم عمر بیٹا تخت نشین ہوا اور شام پھر سے بکھرنے لگا۔ اب صلاح الدین دوراہے پر کھڑے تھے، مصر میں بیٹھ کر عیش کریں یا آگے بڑھ کر امت کا بوجھ اٹھائیں۔ وہ جانتے تھے کہ بکھرے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ بیت المقدس کی آزادی ناممکن ہے۔ انہوں نے وہ فیصلہ کیا جو بہت کڑوا تھا۔ انہوں نے شام کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا، یہ اعلان کرتے ہوئے کہ نور الدین زنگی کا مشن صرف وہ پورا کر سکتے ہیں، اور ان کا مقصد ذاتی اقتدار نہیں بلکہ امت کا اتحاد ہے تاکہ القدس کی زنجیریں توڑی جا سکیں۔ 1174 سے 1186 تک کے اگلے 12 سال صلاح الدین نے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو ایک پرچم تلے لانے میں صرف کر دیے۔ یہ صلاح الدین کی زندگی کا سب سے اذیت ناک دور تھا۔ انہیں اپنوں پر تلوار اٹھانی پڑی۔ لوگوں نے انہیں اقتدار کا لالچی کہا۔ ان کے دشمن ان کی جان کے درپے ہو گئے۔ سب سے خطرناک دشمن تو حشاشین تھے، وہ خفیہ تنظیم جو حکمرانوں کو قتل کرنے میں ماہر تھی۔ انہوں نے صلاح الدین پر 2 قاتلانہ حملے کیے۔ 12 سال کی انتھک محنت اور جنگوں کے بعد صلاح الدین سرخ روح ہوئے۔ 1186 تک مصر سے شام اور حلب تک ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آ چکا تھا۔ نور الدین زنگی کا خواب پورا ہو چکا تھا۔ اب باری تھی صلیبیوں سے 88 سال پرانا قرض چکانے کی۔ مگر وہ جذبات میں آ کر حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ دشمن کی غلطی کے منتظر تھے، اور یہ موقع انہیں صلیبیوں کے سب سے ظالم سردار نے فراہم کیا جس کا نام ریجینالڈ تھا، ایک وحشی درندہ جو کرک کے قلعے کا مالک تھا۔ اس نے بار بار معاہدے توڑے، حاجیوں کو لوٹا۔ 1187 میں اس نے بحیرہ احمر میں بحری قزاق بھیجے، پھر مدینہ منورہ پر حملے کی ناپاک جسارت کی، یہاں تک کہ 1187 میں ہی اس نے ظلم کی انتہا کر دی۔
اس نے حجاج کرام کے ایک بڑے قافلے کو لوٹا اور مسافروں کو شہید کر دیا۔ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ صلاح الدین نے جہاد کا اعلان کیا اور لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ صلاح الدین صرف بہادر نہیں، ایک ذہین سپہ سالار بھی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ لوہے میں ملبوس صلیبی فوج صحرا کی تپتی دھوپ اور پیاس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، سو انہوں نے دشمن کو پھنسانے کے لیے ایک فوجی جال بچھایا۔ انہوں نے تبریہ شہر پر حملہ کیا تاکہ صلیبیوں کو ان کے قلعوں سے باہر نکالا جا سکے۔ یہ در حقیقت ایک چارہ تھا اور مغرور صلیبی اس میں پھنس گئے۔ جیسا صلاح الدین نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ صلیبی فوج اپنے محفوظ مقامات چھوڑ کر میدان میں آ گئی اور یہ سفر ان کی موت کا سفر تھا، کیونکہ تبریہ کے راستے میں پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں تھا۔ صلاح الدین کی فوج نے پانی کے تمام ذخیروں پر قبضہ کر لیا تھا۔ 4 جولائی 1187 حتین کا میدان۔ صلیبی فوج بری طرح گھیرے میں آ چکی تھی۔ پیاس سے ان کے حلق سوکھ چکے تھے، گرمی اور دھوئیں نے ان کا دم گھٹ دیا تھا۔ مسلمان فوج چاروں طرف سے موت بن کر منڈلا رہی تھی۔ یہ جنگ نہیں، ایک عبرتناک انجام تھا۔ سورج غروب ہونے تک صلیبی فوج کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ تاریخ نے اتنی بڑی صلیبی فوج کی تباہی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یروشلم کا بادشاہ اور بڑے بڑے فوجی سردار قیدی بنا لیے گئے، ان میں وہ شیطان بھی شامل تھا۔ قید ہونے والے سرداروں میں ریچنالڈ بھی شامل تھا۔ جنگ کے بعد صلاح الدین نے یروشلم کے بادشاہ کو اپنے خیمے میں بلایا اور اسے ٹھنڈا پانی پیش کیا۔ جب بادشاہ نے وہ پانی فوجی سردار ریجنالڈ کو پیش کرنا چاہا تو سلطان نے روک دیا، کیونکہ عربوں میں پانی پلانے کا مطلب جان بخشی ہوتا تھا، جبکہ صلاح الدین نے قسم کھائی تھی کہ وہ اس ظالم کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ صلاح الدین نے وضاحت کر دی، یہ پانی تمہیں تمہارے بادشاہ نے دیا ہے، اس لیے تمہارے لیے کوئی معافی نہیں۔ پھر صلاح الدین نے اپنی قسم پوری کرتے ہوئے وہیں اس کا سرتن سے جدا کر دیا۔ انصاف کا ترازو برابر ہو چکا تھا۔ حتین کی فتح نے یروشلم کی فتح کا دروازہ کھول دیا۔ اب شہر کی دفاع کے لیے کوئی بڑی فوج باقی نہیں تھی۔ صلاح الدین کی فوج نے آگے بڑھ کر شہر مقدس یروشلم کا محاصرہ کر لیا۔ صرف 2 ہفتے کے مختصر محاصرے کے بعد 2 اکتوبر 1187 کو شب معراج کی مبارک رات یروشلم کے دروازے کھول دیے گئے۔ 28 سال بعد قبلہ اول دوبارہ مسلمانوں کے پاس تھا۔ شہر کے عیسائی خوف سے کانپ رہے تھے۔ انہیں یاد تھا جب ان کے بڑوں نے شہر لیا تھا تو خون کے دریا بہائے تھے۔ وہ آج اپنے قتل عام کا انتظار کر رہے تھے، مگر صلاح الدین نے انہیں بتایا اسلام کیا ہے۔ صلاح الدین نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ نہ کوئی چرچ جلایا گیا، نہ کسی عام شہری کو ہاتھ لگایا گیا۔ صرف یہ شرط رکھی تھی، جو جانا چاہتا ہے وہ معمولی فدیہ دے کر جا سکتا ہے۔ ہر مرد 10 دینار، عورت 5 اور بچہ 2 دینار۔ انہیں مکمل حفاظت کے ساتھ پہنچایا جائے گا۔ پھر سلطان نے رقم مزید کم کر دی، اور آخر میں جب ہزاروں غریب عیسائی بچ گئے جن کے پاس دینے کو کچھ نہ تھا، تو صلاح الدین اور ان کے بھائی نے اپنی جیب سے فدیہ دے کر انہیں آزاد کیا۔ یہ تلوار کی نہیں، کردار کی فتح تھی۔ یہ صلیب پر ہلال کی وہ فتح تھی جس نے دنیا کو دکھایا کہ فاتح ہو تو ایسا۔ پھر جمعہ کے دن صلاح الدین فاتحانہ انداز میں یروشلم میں داخل ہوئے۔ مسجد اقصیٰ کو عرق کے غلاب سے غسل دیا گیا اور نور الدین زنگی کا وہ ممبر جو انہوں نے بنوایا تھا یہاں لایا گیا، تو دہائیوں بعد مسجد اقصیٰ کی فضا اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ صلاح الدین ایوبی کا مشن مکمل ہو چکا تھا۔ بیت المقدس کی فتح کی خبر یورپ پر بجلی بن کر گری۔ یورپ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ پوپ نے فوراً تیسری صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا، اور اس بار تو پورا یورپ امڈ آیا۔ 3 بڑے بادشاہ خود کمان سنبھالے ہوئے تھے، جرمنی کا فریڈرک، فرانس کا فلپ اگسٹس اور انگلینڈ کا رچرڈ شیردل۔ یہ بادشاہوں کی جنگ تھی۔ اگلے کئی سال میدان جنگ گرم رہا، کبھی رچرڈ کا پلہ بھاری ہوتا تو کبھی صلاح الدین کا۔ آخر کار 1192 میں تھک ہار کر معاہدہ یافا طے پایا۔ فیصلہ ہوا یروشلم مسلمانوں کے پاس ہی رہے گا، عیسائی زائرین کو زیارت کی اجازت ہوگی، اور ساحلی پٹی صلیبیوں کے پاس رہے گی۔ یورپ کا یہ عظیم لشکر جو اسلام کو مٹانے آیا تھا، ناکام واپس لوٹ گیا۔ تیسری صلیبی جنگ کے کچھ عرصے بعد سلطان بیمار ہو گئے، اور 4 مارچ 1193 کی صبح
صرف 56 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ دنیا سے ایسے گئے جیسے کوئی مسافر جاتا ہے۔ جب ان کا ترکہ کھولا گیا تو سب دنگ رہ گئے۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک اپنے پیچھے صرف ایک سونے کا سکہ اور 47 درہم چھوڑ کر گیا۔ اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ کفن دفن کا انتظام ہو سکے۔ انہوں نے جو کمایا وہ راہ خدا میں لٹا دیا اور ورثے میں صرف ایک آزاد بیت المقدس چھوڑا۔ تاریخ میں بڑے بڑے فاتح گزرے ہیں، چنگیز، ہلاکو، سکندر، لیکن ان کے ناموں کے ساتھ صرف خوف اور نفرت جڑی ہے۔ مگر صلاح الدین کا نام آتے ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ صلاح الدین کی اصل طاقت ان کی تلوار نہیں، ان کا کردار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یورپ والے انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں آج کا صلاح الدین کون ہو سکتا ہے۔